بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ایک میٹھی مٹی سے پیدا کیا تھا جو تمام روئے زمین سے لی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں اسی مٹی کا اندازہ قائم رہا۔ اس میں سرخ بھی ہے، سفید بھی ہے، کالا بھی ہے، درمیانی رنگ کا بھی ہے، سہل بھی ہے، سخت بھی ہے، ملیب بھی ہے۔ ابو قلابہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، آدم علیہ السلام ہر قسم کی زمین سے پیدا کیے گئے، کالی مٹی سے بھی، لال سے بھی، سفید سے بھی، حزن سے بھی، سہل سے بھی۔ حسن بصری کا بھی یہ قول ہے کہ آدم علیہ السلام کا بالائی حصہ ایک ایسی مٹی سے پیدا ہوا ہے جس کی سطح زمین کے برابر تھی۔ سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، آدم علیہ السلام کا نام آدم اس لیے پڑا کہ وہ زمین کی سطح سے پیدا ہوئے تھے، اور انسان اس لیے نام رکھا کہ اس پر بھول چوک کا پیش آنا ہوا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کی صورت بنائی تو جب تک چاہا اس کے ڈھانچے کو پڑا رہنے دیا۔ ابلیس اس کے ارد گرد پھرا کرتا تھا، جب دیکھا کہ اس کے اندر جوف ہے تو جان لیا یہ مخلوق راہ راست پر نہ رہے گی۔ سلیمان فارسی یا ابن مسعود فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے 40 رات یا 40 دن تک آدم علیہ السلام کی مٹی کا خمیرہ اٹھاتا رہا، پھر اس پر اپنا ہاتھ مارا تو پاک اور طیب داہنے ہاتھ میں آ گئی، ناپاک اور خبیث دوسرے ہاتھ میں، پھر دونوں کو آپس میں ملا دیا۔ یہی بات ہے کہ زندوں کو مردوں سے نکالتا ہے وہ پروردگار، اور مردے کو زندوں سے۔ عبداللہ بن حارث سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا۔ وہیب بن منبع کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جیسا چاہا، جس سے چاہا نبی آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اسی کی تخلیق کے مطابق نبی آدم علیہ السلام کی تکوین ہوئی، اور کتنا اچھا بابرکت بہترین خالق ہے، اس نے مٹی اور پانی سے آدم علیہ السلام کو بنایا، اسی سے گوشت، خون، بال، ہڈیاں، جسم سب کچھ بنایا۔ یہی آدم علیہ السلام کی اولاد کی ابتدائی پیدائش ہے جس سے وہ پیدا ہوا۔ اس کے بعد اس میں سانس پھونکی جس کی بدولت وہ اٹھتا ہے، بیٹھتا ہے، سنتا ہے، دیکھتا ہے۔ جانور جو کچھ جانتے ہیں اور جس سے بچتے ہیں وہ سب کچھ جانتا ہے، اور اس سے بچتا ہے، پھر اس میں اور سب سے بچتا ہے، پھر اس میں جان ڈالی کہ اسی وجہ سے حق باطل، ہدایت گمراہی میں امتیاز کر سکتا ہے۔ اسی کی وجہ سے بچتا ہے، آگے بڑھتا ہے، ترقی کرتا ہے، چھپتا ہے، سیکھتا ہے، تعلیم حاصل کرتا ہے، جتنے کام ہیں سب کی سوچ فکر کام کی ترتیب میں مگن ہوتا ہے۔ ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو اس کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا، جس سے تمام جاندار کی قیامت تک خدا انہیں پیدا کرتا رہے گا۔ کر لیے اور نکلے ان میں جو انسان تھے، ہر ایک کی دونوں آنکھوں کے درمیان نور کی ایک چمک پیدا کر دی، اور پھر آدم کو پیش کیا۔ آدم علیہ السلام نے پوچھا، یا رب یہ کون لوگ ہیں؟ جواب ملا، یہ تیری اولاد ہے جو ذریات ہے۔ ان میں سے ایک شخص کی دونوں آنکھوں کے درمیان جو نور تھا آدم علیہ السلام کو بھلا معلوم ہوا۔ پوچھا، یا رب یہ کون ہے؟ جواب ملا، یہ بھی تیری اولاد ہے، آخر میں جو قومیں ہوں گی انہی میں یہ ہوگا، اور اس کو داؤد کہیں گے۔ آدم علیہ السلام نے پوچھا، یا رب اس کی عمر کتنی ہے؟ فرمایا 60 سال۔ آدم علیہ السلام نے کہا، میری عمر میں سے 40 سال لے کر اس کی عمر بڑھا دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس صورت میں یہ بات لکھ دی جائے گی، پختہ ہو جائے گی، اور پھر اس میں تبدیلی نہ ہوگی۔ جب آدم علیہ السلام کی عمر پوری ہوئی تو فرشتہ جان قبض کرنے آیا تو آدم علیہ السلام نے تعجب کیا، ہائے ابھی تو میری زندگی میں 40 برس باقی ہے۔ موت کے فرشتے نے کہا، کیا یہ عمر آپ نے اپنے بیٹے داؤد علیہ السلام کو نہیں دی تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آدم نے انکار کیا تو اس کی اولاد نے بھی انکار کیا۔ آدم علیہ السلام بھولے تو اس کی اولاد بھی بھولی۔ آدم علیہ السلام نے غلطی کی تو اس کی اولاد بھی غلطی کرنے والی ہوئی۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب قرض کی آیات نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا کہ پہلی مرتبہ آدم ہی نے انکار کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جب آدم کو پیدا کیا تو اس کی پیٹھ پر ہاتھ پھیر کر نسل آدم ظاہر فرمائی، اور آدم علیہ السلام پر اس سب کو پیش کیا تو انہیں میں آدم کی نظر ایک روشن آدمی پر پڑی۔ پوچھا، یا رب میری اولاد میں یہ کون ہے؟ فرمایا، یہ تیرا بیٹا داؤد ہے۔ پھر پوچھا، اس کی عمر کتنی ہے؟ فرمایا 60 سال۔ عرض کیا، یا رب اس کی عمر زیادہ کر۔ فرمایا، نہیں، البتہ اگر تو چاہے تو اپنی عمر سے لے کر اس کی زندگی بڑھا سکتا ہے۔ آدم کی زندگی 1000 سال جتنی تھی۔ عرض کیا، یا رب میری ہی زندگی کی مدت سے لے کر اس کی زندگی بڑھا دے۔ اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کی عمر 40 سال بڑھا دی۔
آدم علیہ السلام کا انکار، آدم پر دلیل کو مکمل کرنے کے لیے ایک شہادت نامہ بھی لکھ لیا، پھر فرشتوں سے گواہیاں کرائیں۔ جب آدم علیہ السلام کا آخری وقت آیا، روح نکالنے کے لیے فرشتے پہنچتے تو آدم علیہ السلام نے کہا، ابھی تو میری زندگی کے 40 سال باقی ہیں۔ فرشتوں نے بتایا، تو نے یہ مدت اپنی اولاد کو دے دی تھی۔ آدم علیہ السلام نے دربار میں عذر کیا، یا رب، میں اب ایسا نہیں کیا تھا۔ اس انکار کرنے پر خدا نے قرآن نامہ آدم علیہ السلام کے پاس بھیج کر دلیل قائم کی، مگر خود اب پھر آدم علیہ السلام کے 1000 سال پورے کر دیے اور داؤد علیہ السلام کو بھی پورا 100 سال رہنے دیا۔